مکالمہ ہے اس پورے رکوع کے اندر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو کھن کھنانے والی بجنے والے متغیر سڑے ہوئے گارے سے. من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والے کھن کھنانے والے متغیر گلے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کیا. والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے من نار السموم، آگ کی لو سے. سورۃ الرحمن کے اندر ہے من خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو بجنے والے کھن کھنانے والی مٹی ایسی جیسے کالفخار مثل ٹھیکری کے، وہ مٹی کے جس کو آگ پر پکایا جائے پھر اس کو ٹھوکر لگائی جائے تو وہ جیسے آواز نکلتی ہے، تو اس طرح کی پکی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. سلسال کہتے ہیں کہ ایسی مٹی، ایسی خشک مٹی کہ جس کو گوندا گیا ہو اور پھر اس کے بعد جو نا وہ خشک ہو گئی ہو آگ پر پکا، یعنی خشک ہونے کے بعد اس میں سے ٹھیکری کی آواز محسوس ہو، تو ایسی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے روئے زمین کی ہر جگہ سے مٹی منگوائی، روئے زمین کی ہر جگہ سے مٹی منگوائی اور اس کو گارا بنا کر گوندا گیا، گارا بنایا گیا اس کا، اور اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا، آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا. فرمایا کہ یہی وجہ ہے انسان کے اندر جو ہے نا مزاج مختلف ہیں اور انسان کے اندر جو رنگ ہیں وہ بھی مختلف ہیں. کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی گندمی رنگ کے مالک ہیں، کوئی کس طرح کے رنگ کے مالک ہیں. پھر کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے. تو فرمایا یہ اس مٹی کا اثر ہے، کیونکہ مٹی مختلف، روئے زمین کے ہر ٹکڑے سے مٹی لی گئی اور زمین کا ایک ٹکڑے کی جو تاثیر ہے وہ دوسرے ٹکڑے سے مختلف ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کی مٹی سفید ہے، کسی جگہ کی مٹی کالی ہے، کسی جگہ کی مٹی اس کی تاثیر الگ اور رنگ الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ سے مٹی منگوا کر آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے اس کو گوندا گیا، اس کو گارا بنایا گیا، اور اسی مٹی کے اثر کی وجہ سے آج اولاد آدم کے رنگت بھی اولاد آدم میں مختلف ہے اسی مٹی کے اثر کی وجہ سے، اور اسی مٹی کے اثر کی وجہ سے مزاج بھی ابن آدم کے مختلف ہیں. کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم ہے، کسی کا گرم ہے. کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو جب بنایا گیا وہ کافی عرصہ پڑا رہا. کتنا عرصہ پڑا رہا؟ کسی نے 40 سال لکھا، کسی نے 100 سال لکھا، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے اس سے کم لکھا، یعنی مختلف اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول 100 سال کا بھی ہے. پھر بعض مورخین نے تو بڑی عجیب بات یہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا اور پڑا رہا ایک جگہ پہ تو 99 سال تک آدم علیہ السلام کے پتلے پر غم کی ہوائیں چلتی رہیں اور 1 سال تک آدم علیہ السلام کے پتلے پر خوشی کی ہوا چلتی رہی. تو اس سے اشارہ تھا اولاد آدم کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر 99 سال تک غم کی ہوائیں چلی ہیں اور 1 سال خوشی کی ہوا چلی ہے. انسان کو مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں، غم زیادہ آتے ہیں، لیکن خوشی کم آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی تو جیسے ہی روح ڈالنے کی ترتیب الگ ہے، نکلنے کی ترتیب الگ ہے. جب آدم علیہ السلام کے جسد جب روح ڈالی جاتی ہے تو سر کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اور جب ملک الموت روح اللہ کے حکم سے نکالتا ہے تو پاؤں کی طرف سے نکالتا ہے. یہ برعکس ترتیب ہے. جب ماں کے پیٹ میں بھی بچے کے اندر جو روح ڈلتی ہے وہ بھی سر کی جانب سے ڈلتی ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو پاؤں کی جانب سے نکلتی ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنا تو اس کے بعد جب روح ڈلنے کی باری آئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کے سر سے اب جیسے جیسے روح ڈلتی گئی یہاں پہ جب گلے کے اندر آ کے رک گئی، یہاں پہ آ کے روح سمجھ لیں کہ رک گئی، اور جیسے ہی رکی تو آدم علیہ السلام کو کھانسی آئی. آدم علیہ السلام کو کھانسی آئی تو اس کھانسی کی وجہ سے چھینک آئی، کھانسی نہیں چھینک آئی.
چھینک آئی تو چھینک کی وجہ سے وہ روح جو یہاں اٹکی ہوئی تھی وہ نیچے چلی گئی، اور آدم علیہ السلام کو جیسے چھینک آئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیا، الفاظ ڈالے کہ آپ بولیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے چھینک کے آنے پر جس ہستی نے الحمدللہ کہا وہ بابا آدم کی ہستی ہے، سب سے پہلے چھینک آنے پر جس نے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ، اور فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام نے چھینک آنے پر کہا الحمدللہ، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی الحمدللہ سنی اور چھینک سنی، تو فرشتوں نے جواب کے اندر کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یہ ادا اور یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حکم دے دیا کہ چھینک آنے پر کیا کہا جائے؟ الحمدللہ، اور جواب کیا دیا جائے؟ یرحمک اللہ۔ چھینک آنے پر جواب ہمیں تب دینا پڑتا ہے، جواب تب واجب ہو جاتا ہے جبکہ ہم چھینک کی آواز بھی سنیں اور ساتھ میں الحمدللہ بھی سنیں۔ اگر چھینک جس کو آئی ہے اس نے خود الحمدللہ ہی نہیں پڑھی ہے تو جواب یرحمک اللہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ یرحمک اللہ جواب تب بنتا ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ پڑھے، اگر چھینکنے والا الحمدللہ ہی نہ پڑھے تو پھر جواب یرحمک اللہ واجب نہیں ہوتا۔ وجوب کے علاوہ اگر کوئی ویسے دے دے تو اس کے لیے وہ یرحمک اللہ نیکی کے الفاظ ہیں، دعائیہ کلمات ہیں تو ثواب ہے، لیکن یہ واجب تب ہو جاتا ہے جب چھینک والے نے کہا الحمدللہ، پھر یہ جواب واجب ہو جاتا ہے۔ جس نے سنا تو اس کو بھی جواب دینا ضروری ہے، جیسے سلام کا، جب سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جب کوئی سلام کر لیتا ہے تو جواب واجب ہو جاتا ہے، ویسے یہ چھینک والا جو عمل ہے یہ ہے تو سنت ہے، لیکن جب کوئی الحمدللہ پڑھ دیتا ہے تو اس کا جواب بھی سلام کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں، مالک دینار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو ایک کشتی پہ سوار آدمی اس کو چھینک آئی، وہ ذرا بہت زیادہ فاصلے پہ تھا تو اس نے الحمدللہ، اس کی چھینک کی آواز اور الحمدللہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو جواب دینا ہے، یہ ان کا تقویٰ تھا، جواب وہیں پہ بھی دے سکتے تھے، تو انہوں نے، ان کا یہ تقویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے پاس پہنچ کر میں نے جواب دینا ہے۔ جیب کے اندر 3 دینار تھے تو ایک کشتی کو کہا، کشتی والے ملاح کو کہا کہ بھائی میرے پاس صرف اور صرف 3 دینار ہیں، اگر آپ مجھے ان 3 دینار کی بدولت اس آدمی تک پہنچا دیں وہ جو جا رہا ہے، تاکہ میں اس کے قریب جا کر اس کو میں اس کی چھینک کا جواب دے سکوں، تو کیا آپ تیار ہو؟ تو ملاح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس تک چھوڑ دیتا ہوں۔ 3 دینار میں راضی ہو گیا، یہ بیٹھ گئے، اس کے قریب گئے تو جا کے اس کو اس کی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ جب حضرت مالک نے چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ تو غیب سے آواز آئی کہ اے مالک، ان 3 دینار کے اندر تو نے کشتی نہیں خریدی، کرائے پر کشتی نہیں لی، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ان 3 دینار پر تو نے جنت ہی خرید لی ہے۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہی معمولی نیکیاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ بنا دیتی ہیں۔ اور بسا اوقات ہوتا ایسے ہے کہ معمولی سے گناہ ہوتے ہیں، ہم معمولی سمجھ کر ان کو کر لیتے ہیں کہ بھی ہے تو معمولی، اور وہی معمولی سے گناہ ہوتے ہیں وہ ہماری نیکیوں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہماری پکڑ اور ہماری گرفت کا سبب بن جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، کروڑوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، پھر جنات کی بھی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ جو فرشتوں کا مادہ تخلیق ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، 7 طبقات ہیں فرشتوں میں، 7 طبقات ہیں، ہر طبقے کا جو مادہ تخلیق ہے وہ دوسرے سے الگ ہے۔ سارے فرشتوں کا جو مادہ تخلیق ہے وہ ایک نہیں ہے۔ جبرائیل و امین مالہ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، مالہ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، ان کا جو مادہ تخلیق ہے یہ وہ مادہ تخلیق ہے، وہ نور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تھی اور درخت پر تجلی ڈالی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھ کر اس کے قریب آگ لے جانے کی کوشش کی، پر وہ ایسی تھی کہ وہ جیسے جیسے جلتی تھی اس طرح بجائے اس درخت کو جلانے کے وہ اور سرسبز و شاداب درخت کو کر رہی تھی۔ وہ جتنا زیادہ آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے وہ درخت اتنا زیادہ سبزہ پکڑ رہا تھا، اتنا زیادہ ہریالی اس میں آ رہی تھی، اتنا زیادہ شادابی اس میں آ رہی تھی۔ تو فرمایا جو اس نور کا مادہ ہے، اس نور کے مادے سے مالہ اعلیٰ کے فرشتوں کی تخلیق ہے،
اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا جو مادہ تخلیق ہے وہ برف، ہم برف کا ٹکڑا دیکھتے ہیں تو برف کے ٹکڑے سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ جو ہلکا سا دھواں ہے، کچھ فرشتوں کا مادہ تخلیق وہ ہے۔